جناب مولانا مبین صاحب خطیب و امام مسجد عبداللہ بن مسعود بشوشر کالونی شب قدر پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لا کر سامعین سے مخاطب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت يخبركم وإنه تلاحى فلان فلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ذرا قریب آ جائے تو بہتر رہیں گا۔ کیونکہ قریب آنے سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو نازل ہوتی ہے تو اس وقت بہت ہی سکون معلوم ہوتا ہے، اور جب سکون مل جائے تو اس وقت نیند بھی آتی ہے۔ قریب بیٹھنے سے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ انتشار ہونے سے شیطان ایک عجیب قسم کے وسوسے بھی ڈالتا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور کیونکہ شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے دنیا میں، جب شیطان کی بات آئی ہے تو ایک بات بتاتا چلوں، کیونکہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص امت ہے، اور ہم جو بھی دعا مانگیں گے اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے مردود رجیم ہو کر کے آیا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا، چلے جاؤ، تو نافرمان ہو گیا۔ تو نافرمان ہونے کے باوجود بھی اللہ سے کچھ اس نے مانگا، اللہ سے اس نے کچھ مانگا، تو اتنا اللہ کی لعنت ہونے کے بعد وَإِنَّ عَلَيْكَ لعنت إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر میری لعنت ہے، کب تک؟ قیامت تک، قیامت تک تمہارے اوپر میری لعنت ہے، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ تو یہ لعنت ہونے کے باوجود بھی اللہ اپنے دربار سے اس کو دھتکار دینے کے باوجود بھی اللہ سے اس نے کچھ مانگا، اللہ سے اس نے کچھ مانگا۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، کہ اللہ
مجھے کچھ مہلت دے، مجھے کچھ مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ تجھے مہلت دے دیا قیامت تک، قیامت تک تجھے مہلت دے دیا، قیامت تک تمہاری موت نہیں آئے گی۔ تو مہلت ملنے کے بعد اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، پھر اس کو مہلت دیا، اور پھر مہلت دینے کے بعد اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں دنیا میں جا کر تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، اور ایسا گمراہ کروں گا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو اپنے بندوں میں سے بہت کم بندوں کو ایسا پائے گا جو تیرا شکر گزار ہوں گا۔ تو بہرحال شیطان جو ہے انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر لمحہ آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے شیطان لگا ہوا ہے۔ اور یہ رات میں سمجھتا ہوں کہ شب لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ رات اکثر جو ہے انفرادی طور پر عبادت کرنے والی رات ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ بیانات تو رکھے جا رہے ہیں، بیانات تو سن رہے ہیں، بس اس کے بعد منتشر ہو چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، اور یہاں وہاں اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں، جو اللہ کی عبادت ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ رات انفرادی طور پر اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی جو آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا، اس لیے اس کا سورہ کا نام لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ کیا نازل کیا؟ کیا نازل کیا بھائی؟ بولیے، کچھ بولیں گے؟ بات کرتے ہوئے ہم بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بات کرنا مقصد ہے، تاکہ کچھ باتیں ذہن میں آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ تو کس کو نازل کیا؟ قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کو اللہ نے لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ آگے اللہ خود فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینے سے افضل ہے، بہتر ہے۔ 1000 مہینے سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر بہتر ہے، الف شہر، الف بولے تو عربی میں 1000 کو کہتے ہیں، الف عربی میں 1000 کو کہتے ہیں، شہر مہینے کو کہتے ہیں۔ تو خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے لیلۃ القدر کی ایک رات۔ اور اس سورہ کو نازل ہونے کی کچھ وجوہات ہے۔ اس قرآن دیکھیے، پوری قرآن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ساتھ نازل کر سکتا تھا، مگر اللہ نے ایک ساتھ قرآن کو نازل نہیں کیا، 23 سال میں 23 ایئرس میں مکمل کیا ہے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ حالات جس طریقے سے آتے گئے، اللہ نے اس طریقے سے قرآن کی سورہ ہے آیتیں ہی نازل کرتا گیا، حالات کے اعتبار سے جتنے بھی جو حالات ہیں۔ اور یہ حالات اسی وقت نہیں تھے، ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا، ابھی بھی ہے آئندہ بھی رہے گا۔ اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو قرآن کے اندر پورے مسائل قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی اس وقت تھا اب نہیں ہے، یا اب ہے تو آئندہ نہیں ہے، نہیں، قیامت تک کے لیے پورے مسئلے اس کے اندر موجود ہے۔ اور قیامت تک کے لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا وعدہ فرمایا۔ تو حالات کے اعتبار سے اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کرتا رہا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اب ظاہر سی بات ہے آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو دنیا سے ہٹ کر کچھ دین کی بات ہم کر لیتے ہیں, اور دین کی بات کرنے کا حکم دیا گیا کہ جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو نہ ہو, اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ہو, وہ مجلس بے فائدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کر رہے تھے. بنی اسرائیل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی قوم ہے, امت ہے, اس کا ذکر کر رہے تھے. فرمایا کہ اس میں ایک آدمی تھا, ایک عابد تھا, ایک عابد. اور عابد بولے تو عبادت کرنے والا, عابد بولے تو عبادت کرنے والا, ایک عابد تھا. اور وہ عابد ایسا تھا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا. 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وہ خصوصیت بیان کر رہے تھے صحابہ کے درمیان. اور ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد ایسا تھا 1000 مہینے تک پوری رات اللہ کی عبادت کیا اور دن میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور میدان جہاد میں رہا. دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد میں لگا ہوا رہا 1000 مہینے تک. تو جب یہ صحابہ کرام سنے تو ان کے اندر یہ افسوس ہوا کہ بھئی ہماری عمریں تو کم ہیں, ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سورہ قدر کو نازل کر دیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جب نازل ہوئی وہ سورہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنا دیا. دیکھو تم افسوس کر رہے تھے, اللہ نے تمہارے اس افسوس کو دور کر دیا ہے. اب تمہارے لیے صرف ایک رات جو لیلۃ القدر کی جو ایک رات ہے, اگر تم ایک رات عبادت کر لو گے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور یہ بہتر کتنا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. لاکھ بھی ہو سکتا ہے, کروڑ بھی ہو سکتا ہے, یہ اللہ جو چاہے جتنا بھی دے سکتا ہے. بہتر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے, بہتر ہے ایک رات کی عبادت, وہ رات جس میں لیلۃ القدر ہو یعنی شب قدر ہو. اب وہ شب قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 رات میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کون سی رات ہے, شب قدر کون سی رات ہے, اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا. اب بتانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے. اور عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر فتلاها رجلان من المسلمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے کیا بتانے کے لیے, خبر دینے کے لیے لیلۃ القدر کے تعلق سے کہ کس رات میں لیلۃ القدر ہے, کون سی رات میں ہے, اس کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے. تو فتلاها رجلان من المسلمین, دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں 2 صحابی آپس میں لڑ رہے ہیں. 2 صحابی آپس میں لڑ رہے ہیں. کس لیے لڑ رہے تھے؟ ایک نے قرض دیا تھا اور جو مقروض تھا وہ پیسے نہیں دیا تھا. تو آپس میں کچھ اونچ نیچ گفتگو ہو گئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو سمجھانے کے لیے آپس میں صلح کرنے کے لیے بیٹھ گئے. جو قرض دیا تھا ان کو کہا کہ تم آدھا معاف کر دو, اور جو قرض لیا تھا آدھا تم دے دو. تو وہ صحابی بھی معاف کر دیے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ جو قرض دیے تھے انہوں نے آدھا معاف کر دیا, پھر انہوں نے آدھا
واپس کیا, یہ صلح کر دیے. اب یہ صلح کرنے کے بعد اب جو رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا وہ بھول گئے. کیا ہوا؟ بھول گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں فقال انی خرجت, میں نکلا تھا, میں باہر آیا تھا, یخبرکم بلیلۃ القدر, لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے. تو وَإِنَّهُ طَلَعَ فُلَانٌ فُلَانٌ, کہ آپس میں فلاں فلاں لڑ رہے تھے. تو فرفعت, اللہ نے اس کو اٹھا لیا, اللہ نے اس متعین رات کو اٹھا لیا. وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ, اور فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے اسی میں. اسی لیے کہا گیا ہے, علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کی رات اللہ متعین کر دیتا اور اس رات میں اگر وہ بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے اللہ اس کے اوپر عذاب نازل کر دیتا. کیوں کہ سابق انبیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے ہم, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے کے دن تم کو شکار نہیں کرنا ہے, ہفتے کے دن تم کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے, یہ میرا حکم ہے. مگر وہ قوم کیا کری؟ ہفتے کے دن شکار کرنے لگ گئی. اللہ کا حکم وہ قوم نہیں مانی. اللہ نے متعین کر دیا کہ ہفتے کے دن تم کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے, مگر وہ قوم ہفتے کے دن اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئی اور مچھلی کا شکار کرنے لگ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا, ایک آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہے, اس آیت کے اندر نہیں, اس سے پہلے کی آیت ہے, وہ آیت ذہن میں نہیں آ رہی, وہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین, اللہ نے اس قوم کو بندر بنا دیا, اس قوم کو بندر بنا دیا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو خنزیر یعنی سور اور بندر بنایا. والخنازیر, خنازیر کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے خنزیر یعنی سور بنا دیا اور بندر بنا دیا اس قوم کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے اس متعین رات کو اٹھا لیا. ہو سکتا تھا بندہ نہیں کر سکتا اس رات میں عبادت, تو یہی بھی وجوہات بھی ہے. علماء کرام فرماتے یہی وجوہات کی بنا پر اللہ نے اس کو اٹھا لیا. فرفعت, اللہ نے اس متعین رات کو اٹھا لیا. فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ, تاکہ یہ تمہارے لیے بہتر. اب اس کے اندر اور ایک چیز, لڑائی جھگڑا, لڑنا اور جھگڑنا ایک بیچ میں صلح کرنے والے کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے تو لڑنے والے کے اوپر کتنا اثر نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابی کے درمیان صلح کرا رہے تھے جس کو وہ بھول گئے اس رات کو, تو اتنا اثر ہوا کہ اس رات کو بھول گئے. اب جو لڑتا ہے اس کے اوپر کتنا نہیں اثر ہوتا ہے, کسی نہ کیسے اثر نہیں ہوتا ہے, کیا کیا نہیں بول دیتا ہے. اسی لیے حدیث کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم کو ایک چیز بتاؤں, ایک عمل بتاؤں کہ نفل صدقہ, نفل روزہ, نفل نماز, نفل زکوٰۃ, اس سے بہتر ایک عمل ہے جو تم کو بتاؤں, اس سے بہتر عمل ہے. نفل نماز, نفل صدقہ, نفل روزہ, نفل زکوٰۃ جو ہے فرمایا اس سے بہتر ایک عمل ہے. اور وہ عمل کیا ہے کہ تم آپس میں مل جل کے رہو, لڑو نہیں, جھگڑو نہیں, یہ بہتر ہے. نفل نماز سے بہتر ہے نہیں لڑنا, نفل روزہ سے بہتر ہے نہیں جھگڑنا, نفل صدقہ اور زکوٰۃ سے بہتر ہے آپس میں محبت کے ساتھ رہنا. فرمایا یہ بہتر ہے.
अगर तुम नफिल नमाज नहीं पढ़ रहे हो और लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो तो बेहतर है। अगर तुम नफिल नमाज पढ़ रहे हो, नफिल रोजे रख रहे हो, सदका खैरात भी कर रहे हो, मगर आपस में लड़ रहे हो, घर में लड़ रहे हो, भाई बहन के साथ लड़ रहा है, हर एक के साथ एक दूसरे कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो फरमाया वो नफिल नमाज बेहतर नहीं है पढ़ना तुम्हारे लिए। और आगे अल्लाह ने फरमाया कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। रूह हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का लक़ब है। रूह हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहते हैं। एक तो रूह वो है जो हमारे जिस्म में है, एक तो वो रूह है जो हमारे जिस्म में है। कई मकाम पर हजरत जिब्राईल अमीन का नाम नहीं आकर के रूह आया है, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और उनके साथ फरिश्ते आते हैं। मारिफुल कुरान के अंदर हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस रिवायत को नकल फरमाया वो फरिश्ते कौन से आते हैं जो सिदरतुल मुंतहा पर रहते हैं। पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान जो फरिश्ते रहते हैं वो नहीं, सिदरतुल मुंतहा पर जितने फरिश्ते रहते हैं वो फरिश्ते हजरत जिब्राईल अमीन के साथ बिइज़्नि रब्बिहिम अपने रब के हुक्म से, यानी अल्लाह के हुक्म से, मिन कुल्लि अम्र हर काम पर नाजिल होते हैं, दुनिया में आते हैं। दुनिया में अल्लाह उनको दुनिया में भेजते हैं, हर हुक्म पर, हर हुक्म को लेकर इस दुनिया में आते हैं। तो सिदरतुल मुंतहा में जितने फरिश्ते, एक जगह आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैलतुल क़द्र की रात में इतने फरिश्ते दुनिया में आते हैं कि पाँव रखने की जगह भी नहीं होता है, पाँव रखने की जगह भी नहीं होता है। तब सिदरतुल मुंतहा पर इतने फरिश्ते हैं। सूरह तूर के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि वल बैतुल मामूर, वल बैतुल मामूर, मामूर उस घर को कहते हैं जो हू बहू नीचे काबतुल्लाह है, उसके हू बहू 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है। 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है, हू बहू काबतुल्लाह के ऊपर 7वें आसमान पर। वो उसके बाद सिदरतुल मुंतहा है, उसके बाद अल्लाह का अर्श है, उसके बाद अल्लाह का अर्श है। अब इस दरमियान में एक मसला आ गया, मैं उसको भी वजाहत कर देता हूं। मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हो गया, तो अल्लाह अर्श पर ही है। हम ये कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है, अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह हर जगह नहीं है। फिर अल्लाह अपने लिए अर्श को क्यों मुंतखब किया? अगर अल्लाह हर जगह होता तो अल्लाह अपने अर्श पर अर्श क्यों मुंतखब करता, अर्श को क्यों बनाता, और सुम्मा इस्तवा अला अर्श, अर्श पर क्यों इस्तिवा हो जाता, बैठ जाता? तो आयतुल कुर्सी की तिलावत करेंगे, उससे पूरा मसला अल्लाह ने बता दिया है। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। अल्लाह का जो इल्म है उस इल्म को कोई इहाता नहीं कर सकता है। अल्लाह जिसको बता दे बस उसी को उतना ही इल्म हो सकता है। वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द, आगे जो बताना है, वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द। वसिआ के माना है कुशादा, बड़ा। कुर्सिय्युहु समावात, अल्लाह की जो कुर्सी है जमीन व आसमान से भी बड़ा है, जमीन व आसमान से भी बड़ा है। सहाबा किराम के दरमियान बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे। उसमें एक सहाबी ने पूछा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतना बड़ा है तो फिर अल्लाह कैसे देखता है अपनी उम्मत को, अपने बंदे को? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मिसाल देकर के, देखो एक मुर्गी है, मुर्गी के सामने तुम दाने फेंक दो तो दाना मुर्गी क्या कर रही है, देख रही है, वहां है, यहाँ है, यहाँ है, और उसको चुन के खा लेती है। तो
تو اسی طریقے سے پوری دنیا اللہ کے کرسی کے نیچے ہے، عرش کے نیچے ہے، اور اللہ اسی طریقے جس طریقے سے ایک مرغی اپنے دانے کو دیکھ رہی ہے، اللہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے اور اس کی ہر بات کو سن رہا ہے، اس کی ہر دعا، جہاں سے جو بندہ جس وقت جس زبان میں اللہ سے مانگ رہا ہے، اگر ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگ اگر مانگ رہے ہیں تو سب کی باتوں کو اللہ سن رہا ہے۔ اب اللہ ہر جگہ کیسا ہے؟ اللہ اپنے علم کی وجہ سے ہر جگہ ہے۔ علم، اللہ کی جو علم ہے اس علم کی وجہ سے اللہ اپنے تمام بندوں کی باتوں کو سن رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، کون سا بندہ کیا مانگ رہا ہے، کون سا بندہ کیا مانگ رہا ہے، کون سا بندہ کیا کر رہا ہے، کون سا بندہ کیا کر رہا ہے، اپنے علم کی وجہ سے۔ تو علم کی وجہ سے اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ۔ اللہ یہ تصور رکھنا ہی نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ علم کی وجہ سے ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ اب ہم اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس کو اپنے علم کی وجہ سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، اللہ اس کو سن رہا ہے۔ تو اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے، اپنے علم کی وجہ سے ہر جگہ کی باتوں کو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا۔ یہ تمام چیزوں کی اللہ حفاظت کر رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو سدرۃ المنتہا سے پورے فرشتے آتے ہیں۔ تو بات کیا ہو رہی تھی بھائی؟ کہ بیت المعمور کے تعلق سے ہے نہیں؟ تو بیت المعمور کے اندر روزانہ، حدیث کے اندر آیا، روزانہ 70,000 فرشتے، روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر وہ فرشتوں کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس فرشتوں کی باری قیامت تک نہیں آئیں گی، قیامت تک بیت المعمور میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ آ گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ اب اندازہ لگائیں کتنے فرشتے نہیں ہیں، اللہ نے کتنے فرشتوں کو پیدا نہیں کیا ہے۔ 70,000 فرشتے روزانہ ایک دن داخل ہوتے، پھر ان کی باری قیامت تک نہیں۔ تو اتنے فرشتے سدرۃ المنتہا سے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ آتے ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ معاملہ 1-2 گھنٹہ نہیں رہتا ہے، بلکہ طلوع فجر یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس وقت تک یہ معاملہ چلتے رہتا ہے۔ اور حضرت جبرائیل امین اور جتنے فرشتے جو آتے ہیں اس دنیا میں، جو بندہ دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا پر وہ فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ فرشتے آمین کہتے ہیں بندے کی دعا پر، چاہے عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، جو کوئی جو مانگ رہا ہے ہر ایک کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور آمین کے معنی کیا ہیں؟ آمین کے معنی کیا ہے بھائی؟ اے اللہ اس دعا کو قبول کر لے، یہ جو ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ اس کو قبول کر۔ ہم آمین کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں، تو آمین کا مطلب یہ ہے اللہ یہ ہم جو مانگ رہے ہیں اس کو قبول کر۔ تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لے۔ اسی لیے کیونکہ مسئلے تو بہت آتے رہیں گے باتوں پر، سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے ختم ہونے پر آمین کہنا حدیث کے اندر آیا ہے واجب ہے۔ اب ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ زور سے بولنا ہے، آہستہ بولنا ہے، کیا بولنا ہے، مگر بولنا ہے۔ اب کوئی مسلک والے، کوئی جماعت والے زور سے بولتے ہیں، ہم کو اعتراض نہیں ہے، وہ اعتراض نہیں ہے، مگر بولنا واجب ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے حنفی کے پاس؟ آہستہ بولنا ہے، زور سے نہیں بولنا ہے۔ اب ان کے پاس دلیل ہے کہ بھئی زور سے بولنے کی کوئی دلیل ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے۔ آمین تو بولنا ہے، ہر حال میں بولنا ہے۔ جب امام صاحب سورہ فاتحہ کریں گے تو پورے مقتدی آمین بولیں گے، اور ہمارے پاس حنفی کے پاس کیا ہے؟ آہستہ بولنا ہے۔ اتنا آہستہ بولنا ہے کہ اس آواز کو، اپنی آواز کو ہماری کان سن لے،
हमारी आवाज हमारी कान सुन ले कि मैं आमीन कहा हूं। तो आमीन बोलना वाजिब है। और सूरह फातिहा खत्म होने पर आमीन क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे भाई? क्यों? सूरह फातिहा माशाअल्लाह दुआ है। सूरह फातिहा क्या है? दुआ है। सूरह फातिहा मुकम्मल दुआ है। 3 आयत के अंदर अल्लाह की तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये 3 आयतों में अल्लाह की तारीफ है। इसीलिए कहा गया जब भी तुम दुआ मांगो सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करो और उसके बाद नबी के ऊपर दरूद व सलाम भेजो और उसके बाद तुम्हारी क्या हाजत है वो अल्लाह के सामने पेश करो। वो हाजत अल्लाह के सामने पेश करो। दुआ मांगने के तरीके बताए गए। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम और उसके बाद अपने को क्या मांगना है वो मांगना है। तो 3 आयतों के अंदर क्या है? अल्लाह की तारीफ है। उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते और तुझसे मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम किया है, जिस पर तूने इनाम किया है। अनअमता अलैहिम, जिस पर तूने इनाम किया है। और अगर कोई बंदा भूल से अनअमतु अलैहिम पढ़ लिया, माने बदल जाता है। अनअमता में और अनअमतु में माने के फर्क है। अनअमतु मैंने इनाम किया, अनअमता तूने इनाम किया। अगर कोई अनअमतु पढ़ दिया भूल से तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसकी नमाज नहीं होगी। तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस पर तूने इनाम किया है। और किसके ऊपर इनाम किया अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युतिइल्लाह वर्रसूल, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। अल्लाह ने उन लोगों के ऊपर इनाम किया है, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, नबिय्यीन के ऊपर, शुहदा के ऊपर, सिद्दीकीन के ऊपर, सालिहीन के ऊपर। अल्लाह ने इन 4 लोगों के ऊपर इनाम किया है। तो अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम किया है। और इनाम नबिय्यीन, सिद्दीकीन, सालिहीन, शुहदा, ये 4 किस्म के लोग हैं। नबी तो नबी हैं, सिद्दीकीन जो सच्चे हैं, जो सच्चे हैं। इस जगह अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ रहो। अल्लाह से डरो, सच्चे लोगों के साथ रहो। सिद्दीकीन, शुहदा, शुहदा किसको बोलते हैं? जो अल्लाह के रास्ते में अपने जान माल को कुर्बान कर देते हैं। सालिहीन, नेक लोग, नेक लोग। तो 4 लोगों के ऊपर इनाम है, तो वो मांग रहे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और उन लोगों के रास्ते पे मत चला जिसके ऊपर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है और जो गुमराह हो गए। गज़ब किसके ऊपर नाजिल हुआ? यहूदियों के ऊपर, बनी इस्राइल कौम के ऊपर। यहूदी जो कौम है ना, उसके ऊपर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। फबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़, कि यहूदियों ने कई नबियों को कत्ल कर दिए, तो इसलिए अल्लाह ने उनके ऊपर गज़ब नाजिल किया है। तो गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, उन लोगों का रास्ता नहीं जिसके ऊपर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, वलद्दाल्लीन, और उन लोगों का रास्ता नहीं जो कौम गुमराह हो गई, जो लोग गुमराह हो गए। कौन है? ईसाई, ईसाई, वो कौम गुमराह हुई।
اس طریقے جو ہے یہ دعا ہے جس کی وجہ سے بعد میں آمین کہنا ہے. اگر انفرادی پڑھ رہے ہیں تب بھی صرف فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین کہیں گے. جماعت سے پڑھ رہے ہیں امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو صرف فاتحہ ختم پر آمین کہیں گے. اب ظہر اثر میں ہم سنتے نہیں ہیں, خاموش رہنا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جبرائیل امین کے ساتھ فرشتوں کو بھیج کر, اور یہ تمام فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں, ان سب کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں, اور فرماتے ہیں سلام, سلامتی ہو تم پر جو لوگ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. فرمایا ان کے اوپر سلامتی ہو. ہی حتی مطلع الفجر, اور یہ صرف 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں بلکہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک رہتا ہے. تو بہرحال اس رات میں اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے, رونا ہے, گڑ گڑانا ہے, دعائیں مانگنا ہے, اپنے لیے بھی, اپنی قوم کے لیے بھی, اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی, اپنے ماں باپ کے لیے بھی. بہت بڑا مقام بھائی. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ان لوگوں کے لیے دعا کرو, ان لوگوں کے لیے دعا کرو جو تم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین, ان بھائیوں کے لیے دعا کرو, مغفرت کی دعا کرو, بخشش کی دعا کرو, سبقونا بالایمان, جو تم سے پہلے ایمان لائے. فرمایا کہ جو بندہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے مانگ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر مانگے کے وہ تمام چیز عطا کرتا ہے جو دوسروں کے لیے مانگا ہے, حالانکہ اس سے بھی زیادہ اللہ اس کو دیتا ہے. اپنے لیے اس کو مانگنے کی فرصت نہیں ہے, اپنی قوم کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے اگر وہ مانگ رہا ہے, اور اپنے لیے مانگنے کے لیے اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے, نہیں مانگ سکا ہے, تو اللہ اس کے مانگنے سے زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے. تو اس لیے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی مانگنا بہت ضروری ہے. اور جو بندہ مانگتا نہیں ہے نا اللہ سے, اللہ فرماتا ہے کہ میں بے پرواہ ہوں, میں, تم مانگو نہ مانگو, تم مانگو یا نہ مانگو, نہیں مانگو گے تمہارا نقصان ہوگا, مانگو گے تمہارا فائدہ ہوگا, مانگو گے تمہارا فائدہ ہوگا, نہیں مانگو گے تمہارا نقصان ہوگا, میرا نقصان نہیں ہوگا. اللہ نے کیا فرمایا کہ میرا نقصان نہیں ہوگا, اور اگر تم نہیں مانگو گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو, میرے بندے کو کہہ دیجئے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں, میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ تکبر کرتے ہیں. تکبر کس کو بولتے ہیں؟ بتائیں گے تکبر کس کو بولتے ہیں؟ تکبر کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بتائیے تکبر کسے کہتے ہیں؟ ہاں بولیے بولیے بولیے. میں بڑا, اور کوئی کچھ بولیں گے بھائی؟ ہم بات کر رہے ہیں, بیان نہیں کر رہے ہیں, اور کوئی کچھ بولیں گے. شرمانے کی بات نہیں ہے. دیکھیے بھائی, ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے, ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر بچہ اگر کلاس میں پڑھتا ہے, اگر وہ بچہ کلاس میں اپنے سروں سے کوشچن نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے, علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. جو چیز سمجھ میں نہ آئے کوشچن کرنا ہے. بس ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تو شرمانے کی بات نہیں ہے بھائی. ہوتا ہے انسان سے غلط, کس سے نہیں بھائی, کبھی معلوم رہتا ہے یا معلوم رہتا ہے تو بھول جاتے ہیں. تو تکبر اس کو کہتے ہیں اچھے کپڑا پہننا, اچھے بلڈنگ میں رہنا, بہت بڑی حویلی میں رہنا,
1 करोड़ की कार में फिरना है ना, 1 करोड़ के कपड़े पहनना, इसको तकब्बुर नहीं कहते हैं, इसको तकब्बुर नहीं कहते हैं, याद रखिए। बेहतरीन खरबों का बिल्डिंग है, हम उसमें रह रहे हैं, 1 करोड़ का हम पैंट शर्ट पहन रहे हैं, 1 करोड़ की कार में फिर रहे हैं, ये तकब्बुर नहीं है। अल्लाह ने नेमत दिया है तो नेमत का इजहार करना हमारे ऊपर जरूरी है। अगर हम नेमत का इजहार नहीं करेंगे तो हम बखील कहलाएंगे। अल्लाह ने नेमत दिया तो इसका इजहार भी करना है। तकब्बुर उसको कहते हैं अपने से कमतर किसी को सामने वाले को समझना। अपने से मैं अच्छा कपड़े पहना, अरे सामने क्या है कपड़ा, क्या है, ये आदमी ऐसा है, तो अपने से कमतर समझना। अल्लाह ने नियामत दिया है अच्छे कपड़े पहनने हैं, मगर वो भी इंसान है, हम भी इंसान, इंसान के नाते, इंसान होने के नाते उसको अपने से कमतर नहीं समझना है। और अगर हम उसको अपने से कमतर समझेंगे तो ये तकब्बुर है, इसको तकब्बुर कहते हैं। किसी भी इंसान को, गरीब हो, मिस्कीन हो, मोहताज हो, उसको अपने से कमतर कभी नहीं समझना। हालात उसके साथ आए हैं, वो हालात उसके साथ है, हमारे साथ हालात वो हमारे साथ है, मगर वो इंसान है। इंसान होने के नाते सबके साथ एक ही रवैया होना है। अरे वो मालदार है, उसकी इज्जत करेंगे, गरीब है, अरे नहीं गरीब है क्या है, ऐ जाओ जी आओ इधर, क्या काम है तुम्हारा, है ना, और अच्छे पैसे वाले, अरे आइए साहब, आइए आइए, आपके लिए कुर्सी रखा हुआ है, आइए साहब, नहीं। हाँ, ये अपनी जगह है, एक किसी आदमी का ओहदा है, ओहदे की हैसियत से उसका अदब एहतराम करना है, ओहदे की हैसियत से अदब एहतराम करना है। ये नहीं है कि उसके सामने किसी इंसान को हकीर समझना। और यही वजह है आप सूरह अबस की तिलावत करेंगे, उस सूरह अबस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यही मना फरमाया। एक नाबीना सहाबी थे, अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु, नाबीना थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़े बड़े सरदारान मक्का, कुफारान मुशरिकीन आए हुए थे, नबी से कुछ पूछ रहे थे, और ये नाबीना सहाबी भी पूछ रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तिया तौर पर कि भाई ये तो हम मुसलमान तो हैं ही हैं, ये तो मुसलमान है, किसी वक्त भी पूछ सकते हैं, मगर ये बड़े बड़े जो सरदार आए हैं इनको दीन की बात बता लेना है, अगर ये ईमान ला ले तो अच्छा है, बेहतर रहता है। तो इनको इनकी तरफ मुतवज्जा हो गए, किसकी तरफ, कुफारान मुशरिकीन मक्का, सरदारान मुशरिकीन मक्का की तरफ तवज्जा कर लिए, उनकी बातें सुन ले, और इन्होंने बार बार बोलने नहीं सुन रहे। अल्लाह ने सूरह अबस नाज़िल कर दिया, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको क्यों, आप उनकी तरफ तवज्जो क्यों दे रहे हैं, वो तो आपकी बात को सुनने वाले नहीं है, आपकी बातों पर अमल करने वाले नहीं है, ये सच्चे मुसलमान है, नाबीना है, कमजोर है, मगर आप इनकी तरफ मुंतखब हो जाइए, आप इनकी तरफ तवज्जो होइए, आप इनकी तरफ तवज्जो कीजिए, आप इनके मसले को हल कीजिए। तो ये है असल तकब्बुर। अब रास्ते में सीने ककड़ा करके यूं चल रहे हैं, जो भी है बेकार आदमी है, हाँ चलो काटो, हम अकड़ के चल रहे हैं, तो क्या होगा, अकड़ के चलना, सामने वाले को हकीर समझना, और ये हकीर समझने के लिए अल्लाह ताला ने मना फरमाया, इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, फरमाया तुम जमीन पर जो अकड़ के चलते हो, तो ये तुम्हारा जमीन पर अकड़ के चलना, तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते, वलन तबलुगल जिबाल तूला, तुम पहाड़ के बराबर लंबे बड़े नहीं हो सकते, फिर अकड़ के क्यों चल रहे हो। अकड़ के चलने के मकसद ये है कि जमीन को फाड़ना, तुम जमीन को तो फाड़ नहीं सकते हो, ना पहाड़ के जैसे तुम लंबे और मोटे नहीं हो सकते हो, फिर अकड़ के क्यों। मना फरमाया है, अल्लाह ने मना फरमाया है, तो इसलिए कहा यह तकब्बुर है। अल्लाह और उसके रसूल की बातों को नहीं मानना भी तकब्बुर है, अल्लाह और उसके रसूल की बात को नहीं मानना तकब्बुर है। हम कहते हैं ना छोटे को, माँ बाप की बात नहीं मानना, कितना घमंड वाला बच्चा, कितना गुरूर है उसके अंदर, माँ बाप की बात नहीं सुनता, बड़ों की बात नहीं सुनता,
کتنا تکبر آ گیا اس کے اندر, مستی, کتنی مستی ہے اس کو, بڑوں کی بات نہیں سنتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہے, اور رب العالمین کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ دونوں کی باتوں کو نہ سننا اور اس باتوں پر عمل نہ کرنا تکبر ہے. تو سمجھ میں آ گیا نا تکبر کس کو. اب شیطان بھی تکبر کیا تھا نا, انت تکبرا, تکبر کیا تھا شیطان بھی. شیطان تکبر کیا. کیوں تکبر کیا؟ اللہ کی بات کو نہیں مانا, اللہ کی بات کو نہیں مانا, تکبر کیا, اللہ اس کو اپنے دربار سے نکال دیا. اگر ہم بھی تکبر کریں گے تو ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا, تکبر اللہ کی چادر ہے, تکبر اللہ کی چادر ہے. اگر کوئی اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دے گا. اب جیسے کہ مثال, ایک آدمی سویا ہوا چادر اوڑھ کو, ایک آدمی چادر اوڑھ کو سویا ہوا ہے. اب ہم اس کو اٹھائیں گے تو اٹھیں گے نا, اگر اس کو چادر پکڑ کو کھینچیں گے تو کیا کریں گا؟ اس سے اوٹ کو ایسا کرتا, مارتا ہوں, مارتا نہیں بھائی, غصہ آتا نہیں. چادر کھینچا تو کیا تو غصہ آتا نہیں اسے, بھائی اٹھانے کے طریقے سے اٹھا با, چادر پکڑ کے کھینچ رہا ہے. اب وہ اٹھ کو کیا کرتا, مار لیتا ہوں, مار لیتا ہوں, نیند کی حالت میں غصے میں اٹھا. تو اس لیے فرمائے تکبر نہیں, تکبر ہرگز نہیں کرنا ہے, اور تکبر سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو میری عبادت سے منہ موڑ لے یعنی تکبر کرے, مجھ سے مانگے نہیں, میرے سامنے ہاتھ کو پھیلائے نہیں, میرے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے نہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, اے لوگو, پوری دنیا ہر انسان کو اللہ مخاطب ہے, چاہے وہ کافر ہو, مشرک ہو, مسلمان ہو, مومن ہو, کوئی بھی ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے لوگو تم سب میرے دربار کے فقیر ہو, مسکین ہو. انتم الفقراء الی اللہ, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب میرے طرف کیا ہو, میرے مسکین ہو, محتاج ہو, غریب ہو تم. واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے. اللہ کیا ہے, بے نیاز ہے. تم سب غریب, فقیر, مسکین ہو, میرے دربار کے تم مسکین ہو, تم محتاج ہو, تم فقیر ہو. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید, اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے, تم میری بات نہیں مانو گے, تم میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے, ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید, میں تم سب کو ختم کر کے تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لاؤں گا, ایسی قوم آئے گی جو تم سے بہتر اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید, میں دوسری قوم کو لاؤں گا جو تم سے زیادہ میری عبادت کرنے والی ہوگی. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اور اللہ زبردست قدرت والا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ اس چیزوں کے اوپر قدرت زبردست ہے, تو جب چاہے اس قوم کو ختم کر دوسری قوم کو لا لے. تو ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو بندہ میری عبادت نہیں کرتا ہے, مجھ سے مانگتا نہیں ہے, تو تکبر کر رہا ہے. سیدخلون جہنم داخرین, میں ایسے لوگوں کو کیا کروں گا, جہنم میں داخل کروں گا. سیدخلون جہنم داخرین, میں ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کروں گا. تو بہرحال ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے, ہم اللہ کے محتاج ہیں, اللہ غنی ہے, ہم فقیر ہیں, ہم مسکین ہیں, اللہ غنی ہے. ہم کو اللہ سے مانگنا ہے ہر چیز, ہر لمحہ, ہر جگہ, جب بھی کچھ حالات آ جائے بس اللہ سے رجوع ہونا ہے, اللہ سے مانگ. بھائی جب ایمان ہمارے اندر یہ آ جائے گا تو اللہ اپنے بندے کو پورے مسئلے حل کرتا ہے. مگر ایمان آنا, عقیدہ آنا ہے, اللہ کرنے والا ہے, اللہ کرنے والا ہے, یہ ایمان عقیدہ ہونا. اور یہ ایمان
कब दाखिल होता है, कब होता है? बता सकते हैं? ईमान वाले किसको बोलते हैं? ईमान वाले और मुसलमान में फर्क है। ईमान वाले में और मुसलमान में फर्क है। एक अराबी आया, क़ालतिल आराबु आमन्ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गांव के कुछ लोग आए थे। कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब ईमान ला लिए हैं। क़ालतिल आराबु आमन्ना, हम ईमान ला लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? कुल लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए हो, अभी तुम ईमान नहीं लाए हो। वलाकिन क़ूलू अस्लमना, तुम ये कहो कि मैं मुसलमान बन गया हूं, मैं कलमा पढ़ा हूं, मैं मुसलमान बना हूं। तुम अभी ईमान वाले नहीं बने हो, तुम ईमान नहीं लाए हो। वलाकिन क़ूलू अस्लमना, तुम ये कहो कि हम मुसलमान बने। वलम्मा यदखुलुल ईमान, ईमान तुम्हारे दिल में उस वक्त दाखिल नहीं होगा, उस वक्त तक दाखिल नहीं होगा। फी कुलूब, वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम व इन तुतिउल्लाह व रसूलहू, जब तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो तुम्हारे अंदर ईमान दाखिल होगा, और जब तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर ईमान दाखिल नहीं होगा, तुम ईमान वाले नहीं कहलाओगे। तो ईमान वाले बनने के लिए क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना जरूरी है। जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल का इताअत नहीं करेंगे, और अल्लाह उसके रसूल का इताअत कब होगी? सिर्फ नमाज पढ़ने से नहीं, हर मौके पर जब हम कारोबार करते हैं उस मौके पर भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने की जरूरत है। शादी ब्याह के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने की जरूरत है। जब भी जो काम कर रहे हैं उस मौके पर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना जरूरी है। हम ज़कात दे रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के क्या हुक्म है उसके मुताबिक ज़कात देना है, तब जाकर के हमारा ईमान मुकम्मल होगा। हम शादी ब्याह तो करते हैं, और ये शादी ब्याह कोई खेल नहीं, ये भी इबादत है। शादी ब्याह भी इबादत है। हम समझते बस अपने शौक के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने इसके लिए शादी कर रहे, नहीं, ये भी इबादत है। और ये इबादत कब होगा? जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करेंगे। हम तो ढेर सारे रस्में उसके अंदर इजाद किए हुए हैं, हल्दी है, मेहंदी है, वो है, क्या क्या किया है, वो तमाम चीजें रस्म और रिवाज हमारे पास है, हर रस्म हमारे पास मौजूद है। आप उठा के देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी खुद शादी किए हैं, या अपने लड़कियों की शादी किए हैं, या सहाबा जितने भी शादी किए हैं, या अल्लाह वाले जितने भी खुद शादी किए हैं, या अपने बच्चों की शादी की है, ये बताइए कि क्या कभी उन्होंने हल्दी मेहंदी किया? क्या रस्म रिवाज को लाया? नहीं लाया। मगर आज हम इस इबादत में इस बिदअत, इस खुराफात को लाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जहां अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत हो वहां पर लड़ाई झगड़ा होना छोना है। हल्दी कर रहे हैं, उनको बुलाए, उनको नहीं बुलाए, हाँ मुझे नहीं बुलाए ना, हल्दी कर रहे हैं, हमारे को नहीं बुलाए, अब देख ले तू, मेरे को भी शादी करना है, मैं भी नहीं बुला, तू मेहंदी कर रही, ठीक है देख ले तू, नहीं बुलाए ना, देख तू, मैं भी नहीं आता अक़द में, मैं भी अक़द में नहीं आता, जाओ, नहीं बुलाए तो क्या हुआ, तुम्हें अक़द की दावत दिए, नहीं आता मैं भी। तो ये क्या होता है? जब अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा होता है। अगर हम वही सुन्नत के मुताबिक करेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई ज्यादा खर्चे नहीं है। हम लड़कियों को तरका नहीं देते, हम लड़कियों को क्या करते हैं, बहनों को, अपनी बेटियों को, बाप के माल में से, बाप अपने माल में से बेटी को नहीं देता, या बाप के मरने के बाद भाई अपने बाप के माल में से अपने बहन को हिस्सा नहीं देता। कई को बोले तो अरे बेटी को शादी करे ना, लाख करोड़ों रुपया खर्चा करे, वो जहेज दिए, ये जहेज दिए, वैसा दिए, ये कार दिए, ये हीरो होंडा दिए, वो ऐसा दिया, ऐसा वो सब दिए, जोड़ों की रकम 1 लाख रुपए दिए, इतना खर्चा करे ना मेरे बाप। अब कई कमाल, मेरे शादी में क्या भी खर्चा नहीं हुआ ना, मेरे शादी में क्या भी खर्चा नहीं हुआ, बहन की शादी में लाखों रुपया खर्चा करे, अब कई का हिस्सा। तो मेरे भाई ये शादी में जो खर्चा करे
یہ اللہ نے نہیں بتایا تھا، یہ اللہ نے یا اس کے رسول نے نہیں بتایا ہم اپنی مرضی سے خرچہ کریں. تو آپ اپنی مرضی سے خرچہ کر کے اس بہن کو یا اس بیٹی کو اپنے مال میں سے محروم کرنا ظلم کہلاتا ہے، ظالم ہے. وہ بھائی ظالم ہے جو باپ کے مرنے کے بعد باپ کے مال میں سے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا ہے، وہ بھائی ظالم ہے. اب قرآن اٹھا کے دیکھیے، آپ سورہ نساء اٹھا کر کے دیکھیے، اس کے اندر پوری تفصیل سے واقع موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے سخت وعید بیان فرمایا. تو بہن کو بھی حصہ دینا ہے اس مال میں سے، باپ کے مال میں سے یا ماں کے مال میں سے بہن کو بھی حصہ دینا ہے. باپ اپنی زندگی میں اگر دے رہا ہے، باپ کا مال ہے، بیٹا اپنی زندگی میں باپ سے نہیں مانگ سکتا، اس کا حق نہیں ہے، اور باپ نہیں دینا چاہیے، باپ کو نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ یہ مال میرا ہے، تیرا حق نہیں ہے اس مال پر. تیرا حق کب ہوگا؟ میرے مرنے کے بعد تو وارث کہلائے گا. باپ کو تو پہلے دینا چاہیے، پہلے نمبر پر دینا نہیں. اگر دے رہی ہیں تو لڑکی کو لڑکے کو دونوں کو برابر دینا اپنی زندگی میں. یہ وراثت نہیں کہلاتا، یہ گفٹ کہلاتا، تحفہ. بیٹا بھی ہماری اولاد، لڑکی بھی ہماری اولاد. تو زندگی میں اگر باپ مال کو تقسیم کر رہا ہے، دے رہا ہے، تو بیٹے کو اگر 1 روپیہ دیا تو بیٹی کو بھی 1 روپے دینا، بیٹی کو بھی 1 روپے دینا. ایک گھر اگر بیٹے کو دے رہا ہے تو بیٹی کو 1 گھر دینا. نہیں تو وراثت وصیت کر لینا، اپنی زندگی میں نہیں دینا. اپنی زندگی میں دیے تو برابر دینا، یا اپنی زندگی میں تقسیم کر لے رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے پورے اولادہ ایک دوسرے کو ماریں گے، لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے. کیونکہ حالات ایسا ہی ہے. 1 فٹ زمین کے واسطے قتل کر رہے ہیں، 1 فٹ زمین کے واسطے قتل کر رہے ہیں، 1 انچ کے واسطے قتل کر رہے ہیں. بازو والا آ گیا 1 انچ، تو کیسے آ گیا 1 انچ؟ تلٹ یہاں سے، تیری دیوار گرا کے چھوڑتا ہوں، تیری دیوار گرا تو میں، تو 1 انچ آیا نا. ارے بھائی 1 انچ لیا، جانتے بھائی کیا، معاف کر دو نا، معاف کرو. آج ہمارے اندر معاف کرنے کا تصور نہیں، معاف تو چھوڑ دیجیے، اس کا تصور بھی نہیں ہے. ہاں، ایک چھوٹا بھائی اگر بڑے بھائی کو گالی دیا تو چھوٹا کو گالی دیتا. دیکھ لے تو، اب تجھے دیکھ لے تو گالی دیتا نا. بھائی گالی دیا ٹھیک ہے، معاف کرنا، اس کو سمجھانا. دیکھ بھائی بڑے ہیں، بڑے کو گالی نہیں دینا. اگر چھوٹا گالی دیا، کیوں دیا؟ بڑے سے گالی سیکھا سو ہے ان، بڑے سے گالی سیکھا ان. گلی میں جاؤ، گالی نہیں سیکھا ان. بچے کیا کرتے ہیں؟ اس لیے کہا گیا بچوں کے سامنے اچھے بن کے رہو، بچوں کے سامنے اچھے بن کے رہو، بچوں کے سامنے گالی مت دو، بچوں کو ساتھ میں بیٹھا کر کے ننند کی غیبت مت کرو، سسر ساس کی غیبت مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو. اگر تم غیبت کر رہے ہو تو یہی بچے تمہاری غیبت کو سیکھ کر آگے چل کے وہ غیبت کریں گے. اب بچوں کو کیسے معلوم ہوا میرے دادا ایسا ہے؟ بول کو اماں بولی نا تیرے دادا ایسے ہیں، تیرے دادا بہت بدماش ہے. بچے کو کیسے معلوم؟ اماں بولی نا. اب بچے بولتا میری نانی بہت خراب. کون بولے اس کو؟ باپ بولا نا تیری نانی بہت بدماش ہے، ایک دن کھانے کے لیے نہیں پوچھتی، بلاتی سے نہیں. اب بچے کو کیسے معلوم؟ باپ بولا نا. اب وہ بچے کے ذہن میں کیا ہوتا؟ میری نانی خراب، میرے دادا خراب، میری دادی خراب، میرے نانا خراب، یہ سب خراب. تو ذہن میں بیٹھ گیا اس کو. اب وہ کیا ہوتا؟ چلتے چلتے ادھر سے باپ بول رہا ہے، ادھر سے ماں بول رہی، بچے دماغ میں پختہ ہو گیا. اب بڑا ہو گیا، دیکھ لے تو ہاں اب کیا کرے معلوم ہے
میرے باپ کے ساتھ، تمہیں نانا نانی ہوں گے میرے باپ کے ساتھ کیسا کرے، تمہیں دادا دادی ہوں گے میری ماں کے ساتھ تمہیں کیسا کرے، سب معلوم ہے. تو یہ سب چیز نہیں بولنا ہے. یہ سب چیز بچوں کے سامنے اگر بولیں گے تو بچے کے ماحول خراب ہوتا، بچے بگڑ جاتے، بچے خراب ہو جاتے. تو ان سب چیزوں سے ہم کو پرہیز کرنا ہے. تو بات کہاں سے چل رہی تھی، کہاں ہم پہنچ گئے ہے نہیں. تو شادی بیاہ بھی جو ہے نا عبادت ہے میرے بھائی، شادی بیاہ بھی عبادت ہے. اس کو رسومات میں مت ڈھالو. اگر رسومات میں اگر لاؤ گے تو لڑائی جھگڑا ہونا چھوڑنا ہے. اگر رسول اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اگر شادی کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے اور اس میں ثواب ہے، اس میں خیر ہے اور بہترین زندگی گزارن، بہترین زندگی ہے، اس کے اندر بہترین زندگی ہے، خیر کی زندگی ہے. تو اس لیے جو ہے ہم شادی بیاہ کے بھی وہ ہم صرف دنیا کے اعتبار سے نہیں دیکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی بچوں کی شادی، خود بھی شادی کرنا اور اپنے بچوں کی شادی کرنے کی کوشش کرنا. ہم کہتے ہیں ماحول نہیں ہے، ماحول بنانا پڑتا میرے بھائی. ماحول راندے نہیں راندے. اگر ہم مصمم ارادہ کر لیں گے انشاءاللہ اس ارادے کو اللہ تکمیل تک پہنچائیں گا. انشاءاللہ اللہ آپ کے ارادے کو تکمیل تک پہنچائیں گا اگر آپ ارادے کر لیں. تو ہم یہ سوچتے ہیں کیا کریں گے بھائی، ماحول بہت خراب ہو گیا، اب بچی کا رشتہ ہم دیکھ رہی ہیں، کوئی ایسا لڑکا نہیں مل رہا ہے. ملیں گا صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، جم کر کے رہیں گے تو انشاءاللہ ایسا لڑکا ملتا. نہیں ملتا بول کو نہیں، ضرور ملتا. اور یہ میرے ساتھ ہوا سو ہے، میرے ساتھ اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، دوسروں کے تجربے کے نہیں، میرے اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جب اس میدان میں آئیں گے تو بہت بڑا تجربہ ہوگا. جب بندہ جس میدان میں جب جاتا ہے تو اس کا علم، اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے اس کو. تو یہ چیز کرنا ہے. ہم مصمم ارادے کر لیں گے، کوشش کریں گے، اس کے لیے جد و جہد کریں گے، اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ اسباب بنائیں گا. اس ماحول میں بھی اسباب بنائیں گا. اس ماحول میں ہمارے لڑکیوں کے لیے ایسے لڑکے کو منتخب کرے گا، ایسے خاندان کو منتخب کرے گا. اور یاد رکھیے جب ایسی شادی ہوں گی تو دیندار ہی ہوگا، بدماش نہیں ہوگا. اندر سے بھی دیندار رہیں گا، باہر سے بھی دینداری چ رہیں گا. ایسی جب ہم شادی کریں گے تو اندر سے بھی دینداری چ ملیں گا، لڑکا بھی ملیں گا، لڑکی بھی ملیں گی، لڑکی بھی دیندار ملے گی. نہ ہم ظاہری اعتبار سے دیندار کو ظاہر کر کے ہر چیز کر رہے بولے تو پھر ظاہری اعتبار سے دینداری کیا کچھ سال تک چلتا، اس کے بعد پھر بدماش گری شروع ہو. لڑکی کی طرف سے بھی لڑکے کی طرف سے بھی پورے بدماشیاں شروع ہو جاتے. پھر کیا ہوتا، الگ ہو جاتے، خاندان، لڑائی جھگڑے، زندگی تباہ و برباد. تو انشاءاللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انشاءاللہ جو نوجوان شادی خود کریں گے انشاءاللہ سنت رسول کے مطابق. یاد رکھیے ہم اگر سسرال سے جو بھی مال لے رہے ہیں وہ مال کتنے دن تک کھائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 1 مہینہ، اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتے. پلنگ بھی اگر سسرال والوں سے لیے، جہیز بھی لیے، کتنے دن چلیں گا وہ؟ 5-6 سال کے بعد ختم نا، 5-6 سال کے بعد پورا ختم. پھر کون ہمیش بنانا لگا، پلنگ بھی بنا لینا، برتنہ بھی خریدنا. اس سے بہتر کیا ہے، نہ کو وہی تمہاری کوئی چیز ضرورت نہیں ہے، ہم آتے نکاح کر لیتے، لے کو آ جاتے بچی کو، آپ کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں. اور انشاءاللہ اگر اس طریقے سے شادی کریں گے تو شادی میں خرچے بھی کم ہوں گا، اس کے اندر اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت نازل ہوں گی، آپس میں محبت پیدا ہوتی. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا بھائی، انشاءاللہ کوشش کریں گے. آئندہ یہ ہم مصمم ارادے کریں گے، ہم اپنی بہن کی شادی کر رہے ہیں، اپنے لڑکی کی شادی کر رہے ہیں، یا خود اپنے آپ کی شادی کر رہے ہیں تو اسی طریقے کے مطابق کریں گے. جہیز تو لینا نہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جہیز لینا، کہیں کو نہیں لینا. بھائی جہیز لینے کہاں ہے؟ کون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جہیز لینا؟ بول کو اپنے شادی کیے کہیں جہیز دیے، یا اپنی 4 بچی کی شادی کیے کیا جہیز دیے؟ نہیں دیے جہیز. ہم کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ
کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہیز دیے تھے نا, چکی دیے, برتنا دیے, بستر دیے, تو وہ کیوں دیے اور کس کے پیسے سے دیے وہ ہم نہیں سوچتے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہیز دیے بول کو وہ پورا بولتے ہم. نبی دیے, چکیاں دیے, برتنا دیے, گلاساں دیے, بسترا دیے. کون دیے؟ نبی دیے. ارے نبی لائے کہاں سے؟ نبی لائے کہاں سے؟ اور اگر نبی دیے تو اس کا انتظام کس ذریعے سے کریں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک زرہ تھا, زرہ جو جنگ کے میدان میں آج کل پولیس والے اسٹیل کا پہن لیتے ہیں, گولی مارے تو نہیں لگتا, اس کو زرہ. اللہ کے رسول صاحب بولے علی کیا تمہارے پاس ہیں پیسے مہر دینے کے واسطے؟ مہر دینے کے واسطے ہیں؟ بولے رسول اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, صرف ایک زرہ ہے, جاؤ اس کو بیچ کے آؤ. اس کو بیچنے کے لیے خوشی خوشی جا رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے ہر ایک انسان کی خوشی ہوتی ہے, بھائی شادی میری ہو رہی ہے, ہر انسان خوش ہوتا ہے بھائی. تو خوشی خوشی جا رہے تھے, حضرت عثمان غنی مل گئے. کیا بات ہے علی, بہت خوش دکھ رہے ہیں. بولے آج میری شادی ہے. ایسا؟ تو کہاں جا رہے ہیں؟ میں مارکیٹ جا رہا ہوں اس زرہ کو بیچنے کے لیے. بولے کیا اس کی قیمت ہے؟ اس کی کیا قیمت ہے بولو. نہیں آپ اس کیا دیتے دو. اب اس کو جو ہے اس وقت کی قیمت میں جو ہے ابھی لوگ ذہن میں تو نہیں ہے, یا 500 یا 600 درہم میں اس کو بیچے یا 300, بہرحال جو بھی ہے ذہن میں نہیں ہے. وہ دے دیے, بیچ دیے. حضرت عثمان غنی خرید لیے اور ان کو پیسے حضرت علی کو دے دیے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کر کے چلے گئے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی آئے. حضرت عثمان غنی بولے یہ میرے طرف سے آپ کو تحفہ ہے. اس زرہ کو کیا کرے؟ حضرت علی کو تحفے میں دے دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درہم سے مہر ادا کیا گیا, اس پیسے سے مہر ادا کیا گیا. کس کا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر. اور اسی پیسے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چکی خریدے, بستر خریدے, جو بھی گھر کے جو چیزیں تھے وہ پورے خرید کر کے حضرت علی کو دیے, جاؤ اپنے گھر کو لے کے جاؤ. اور اسی وجہ سے وہ کیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی میں تھے. ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ چچا نے مرتے وقت یا اس سے پہلے حضرت علی کو آپ کے سپرد کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی میں تھے, انہی کی پرورش میں تھے, انہی کی دیکھ بھال میں تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز نہیں دیا, کسی بچی کی شادی میں نہیں. اب میں اس لیے بتایا کہ آپ اگر کوئی سوال کرے, کچھ پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں بھائی. تو بہرحال ان سب چیزوں سے جو بھی چیز ہے ہر مقام پر ہر جگہ ہم یہ خاص رکھنا ہے کہ یہاں پر ہم سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی یا نہیں ہو رہی, یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو رہی یا نہیں ہو رہی. یہ خاص ہر مقام پر ہر جگہ سامنے یہ رکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے, اس موقع پر کیا حکم ہے. تو فرمایا تو ہر مقام پر اللہ اور اس کے رسول کا خیال رکھنا ضروری ہے. ان عبادتی, مسلمان کا ہر عمل عبادت ہے, ہر عمل عبادت ہے, ہر کام عبادت ہے. مسلمان کا ہر کام عبادت ہے. شرط یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, ہمارا ہر کام ہر عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو ہماری نماز ہمارے منہ پر پھینک دیا جائے گا. اگر ہم ٹوائلٹ کر رہے ہیں, ٹوائلٹ آخری بات بتا رہا ہوں, ٹوائلٹ کر رہے ہیں, اگر وہ ٹوائلٹ اگر نیت اللہ کے لیے کر رہیں گے تو جتنا وقت ٹوائلٹ کرنے میں لگیں گا اتنا وقت آپ کی عبادت میں گزر رہا ہے. ٹوائلٹ کر رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں. یہ مت سمجھیے ہم ٹوائلٹ کر رہے ہیں یہاں عبادت نہیں ہے. نیت کر لیجیے اللہ کے لیے, اور
टॉयलेट कर रहे हैं तो जितना वक्त लगेगा 10 मिनट हो 5 मिनट हो वो उतना वक्त आपका इबादत में शुमार होगा। आप सो रहे हैं 8 घंटे सो रहे हैं और ये सोना अगर आप अल्लाह के लिए नियत कर लेंगे, इन्नमल अमाल बिन्नियात के मुताबिक अगर सो रहे हैं तो वो 8 घंटे या 6 घंटे या 5 घंटे सोना हमारा इबादत में गुजरेगा। सो तो हम रहे हैं मगर फरिश्ते हमारे इबादत में लिख रहे हैं कि बंदा अल्लाह की इबादत कर रहा है, हमारा अजर लिखा जा रहा है, नेकियां लिखे जा रहे हैं। तो इसलिए उसके हर काम, ईमान वालों का हर अमल हर काम इबादत है मगर वो जायज हो। हम शराब पी रहे बिस्मिल्लाह बोल को पिएंगे तो वो इबादत नहीं कहलाएंगे, वो तो हरामी छे ना, वो तो हरामी छे। तो गुनाह का काम गुनाह है, हम कितना भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे, कितना भी नियत कर लेंगे तो गुनाह गुनाह चलाता है। गुनाह से हटकर जितने भी जो अच्छे हम काम कर रहे हैं उसके लिए नियत अगर कर लेंगे तो हर अमल हर काम हमारा इबादत में शुमार होगा। तो वक्त भी बहुत हो गया भाई, बात खत्म कर देंगे, है नहीं? कर देंगे खत्म? नहीं करेंगे? तो ये जो है ना हमारा हुआ काम, इंशाअल्लाह अगर ये काम करेंगे और अल्लाह के लिए करेंगे, पैसे कमा रही, शादी कर रही, हर चीज कर रहे हैं, ये सब अल्लाह के लिए कीजिए, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कीजिए। फिर इंशाअल्लाह देखिए हमारा हर अमल सुन्नत रसूल के मुताबिक जब होगा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा तो हम फिर सालिहीन में शुमार हो जाएंगे। क्या होंगे? सालिहीन में शुमार हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह करेंगे ना, हर काम सुन्नत रसूल के मुताबिक करना है। शादी ब्याह हो, जितना भी जो भी चीज है, कारोबार भी कर रहे हैं तो हराम तरीके से नहीं करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना को देखना। हम ये कहते हैं कि उस जमाने में वो नहीं था, आपको हर चीज मिल जाएंगे हदीस के अंदर, हर मसले का हल हदीस के अंदर, हर मसले का हल कुरान के अंदर मौजूद है, हर मसले का हल मौजूद है। हम ये है कि हम पढ़ते नहीं, हमको मालूम नहीं, हम पढ़ते नहीं, हमको मालूम नहीं है। जब हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा। और ये भी याद रखिए कि जब आप पढ़ रहे हैं, कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं, कुरान के माने मफहूम के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप किसी को अपना उस्ताद मुंतखब कर लीजिए। आजकल सोशल मीडिया का उस्ताद मत बनाइए, सोशल मीडिया को उस्ताद मत बनाइए। वहाँ के ज़रिए से आप ऐसा मत इल्म हासिल करिए। आज आपको कुरान जो है आपको इंटरनेट के अंदर मिल जाएंगे, उसके तर्जमे भी मिल जाएंगे, उसके हर चीज़ मिल जाएंगे। आप किसी उस्ताद से मुंतखब होकर के इंतखाब कीजिए किसी उस्ताद को, और अगर आप वहाँ देख रहे हैं तो अपने उस्ताद को पूछिए कि ये तफसीर है, ये तफसीर की किताब का नाम ये है, क्या मैं ये पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। तो बहुत सारे चीज़ें, कुरान को तब्दील नहीं कर सकते कोई, कुरान को कोई बदल नहीं सकता है, उसके तर्जुमे में बदल सकता है, क्योंकि हम अरबी नहीं जानते। जो अरबी जानता है उसको मालूम हो जाता है, जो अरबी नहीं जानता है वो तो उसका तर्जमा पढ़ेंगे ना। अब जब तर्जमा पढ़ेंगे तो गलत सलत हो जाएगा। तो अपने किसी उस्ताद को इंतखाब करें, किसी से रुजू हो जाए और उनके पास जा कर के इंशाअल्लाह आप कुरान की जो है तफसीर उनसे पढ़िए, उनसे सीखिए, उनसे तर्जमा सीखिए, इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इंटरनेट पे जा कर के आप कुरान मत सीखिए आप। हाँ, सोशल मीडिया के ज़रिए से कोई अच्छे बहुत बड़े आलिम जो आपको अरबी सिखा रहे हैं और हकीकत में है वो अच्छे आलिम है, आपको मालूम है, आप तहकीक करे हैं और आप जिसको आप अपना उस्ताद यहाँ पर माने हुए हैं, आप उस उस्ताद से रुजू होकर के उनसे तहकीक करके आप उनसे अरबी सीखिए, तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये लैलतुल क़द्र की जो रात है बहुत बेहतरीन रात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो लैलतुल क़द्र की रात में, लैलतुल क़द्र में खड़ा होता है, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह से मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, और ईमान भी होना, ईमान के साथ होना है, ईमान के साथ होना। हमको यकीन नहीं है क्या होगा कि क्या नहीं,
اللہ قبول کریں گا کہ نہیں کریں گا, کیا ہوں گا کیا نہیں. تو اگر یہ ایمان کا اگر یقین نہ ہو تو پھر وہ فائدہ نہیں. فرمایا ایمان کے ساتھ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی, اللہ آپ کے پورے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ آپ کے پورے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو خاص کر جو ہے ہم جتنا بھی جو حقوق العباد میں سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ اللہ ہم کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے. جیسے کہ غیبت ہے, چغل خوری ہے, کسی کے اوپر بہتان لگائے ہیں, الزام لگائے ہیں, ہے نہیں. تو اگر یہ جب تک جس کے اوپر یہ کام, جس کی غیبت کرے ہیں, جس کی چغل خوری کریں, جب تک آپ اس سے معافی نہیں کریں گے, معافی نہیں مانگیں گے, اللہ بھی معاف نہیں کرتا. اللہ بھی کیا کرتا؟ معاف نہیں کرتا. اللہ کی اطاعت میں اگر کچھ نافرمانی ہوئی ہے, ہم نماز نہیں پڑھے ہیں, نماز پڑھنا ہے, کسی ایسی وجوہات سے نماز نہیں پڑھ سکے, یا کچھ ایسے ہم سے کوئی گناہ ہو گیا جس سے حقوق العباد حق تلفی نہیں ہو رہی ہے, تو وہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر ہم توبہ استغفار کریں گے تو. مگر جب ہم کسی کا حق تلفی کیے ہیں تو وہ گناہ جب تک سامنے والے سے معافی نہیں مانگنا ہے, اللہ بھی معاف نہیں کرتا. ایک حدیث سنا دیتا ہوں, کیونکہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, اور اللہ اپنے بندے کو کیسے کیسے معاف کرتا ہے وہ دیکھیے آپ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر قائم ہوگا, وہاں پر پورے لوگ جمع ہوں گے, وہاں پر ایک آدمی آئے گا. اصل میں صحابہ سے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بتاؤ غریب مسکین محتاج کون ہے؟ غریب کون ہے, مسکین کون ہے, فقیر کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال نہیں, گھر نہیں, زمین جائیداد نہیں, وہی لوگ غریب. نہ ہم بھی سمجھتے وہی لوگ غریب سمجھتے, ہم بھی ایسے لوگوں کو غریب سمجھتے ہیں, اور ایسے ہی لوگوں کو ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اور صحابہ نے بتایا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, غریب وہ نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے غریب؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا جس کے نیکیوں کے انبار ہوں گے, نیکیوں کے انبار ہوں گے, نیکی ہی نیکی. اب اس کو فیصلہ ہوگا جنت میں جانے کا. اس کی بیوی آئے گی, اس کے بچے آ جائیں گے, اس کے ماں باپ آ جائیں گے, اس کے بھائی بہن آ جائیں گے, اس کے رشتہ دار آ جائیں گے, کہیں گے یا اللہ, ماں باپ کہیں گے یا اللہ اس نے تو مجھے دنیا میں بہت ستایا, بہت ستایا. اب اس کا فیصلہ ہونا ہے, ایسا اس کی نیکی اس کے ماں باپ کو دے دے گا. بیوی آئیں گی, ہم اس کی تو بیوی تھے دنیا میں مگر اتنا ظالم تھا, ہمیشہ مارتے رہتا تھا. اللہ آپ نے اس کو دولت دیا, اچھا کھانا کھلایا نہیں اپنی زندگی میں, خود اچھا کھاتا رہا, ہمارے کو نہیں کھلایا. خود نماز کو جاتا تھا, ہم کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں بولتا تھا. اس نے سب کچھ کیا ہمارے ساتھ, ناانصافی کیا. تو پھر اس کی نیکی اس کی بیوی کو, بچے آ جائیں گے, اولاد آئیں گی, کہیں گے کہ دنیا میں میرے حق تلفی کیا ہے. بہن بھائی آ جائیں گے, میرا حق تلفی کیا ہے, میرا حقوق دنیا میں ادا نہیں کیا. تو اس کے نیکی اس کو دے دیا جائیں گا. تو اس طریقے سے اس کے نیکی سب میں تقسیم ہو جائیں گی. اس کے بعد اور کسی کا بھی حق اگر حق ہوگا تو اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیا جائے گا. اب بندہ کیا ہوگا؟ نیکیوں سے خالی. اللہ تعالیٰ بولیں گا, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ آدمی جو نیکیوں کا انبار تو لے گیا مگر نیکی اس سے خالی ہو, نیکی ایک بھی نہیں ہے. تو فرمایا وہ مسکین ہے, وہ محتاج ہے. تو اس طریقے سے اللہ اس کے نیکیوں کو ان کے رشتہ داروں میں تقسیم. غیبت کرے تھے, کسی کی غیبت, کسی کی چغل خوری, کسی کے اوپر الزام لگائے تھے, ان آ کے بولیں گا میرا غیبت کیا,
غیبت کر رہا تھا, چغل خوری کر رہا تھا. اب نیکیوں سے خالی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ رحیم ہے, دنیا میں رحمان ہے, مرنے کے بعد رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گا, اس بندے کو جو نیکی سے خالی ہو گیا اور جن کے حقوق ادا کیے گئے تھے, اس کے نیکیوں سے ان کے حقوق ادا کیے تھے, تو جن کے حقوق ادا کیے گئے تھے اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک جنت بتائے گا. جو ان کے نیکیوں کو لے لیے تھے نا بھائی, بیوی بچے ماں باپ عزیز و اقارب سب لے لیے تھے, اللہ ایک جنت بتائیں گا. اب یہ لوگ جنت کو کتنا بڑا جنت, کوئی سا ہے وہ جنت, یہ اللہ یہ جنت کسی نبی کا ہے, کسی رسول کا ہے, یہ بہت بڑا محل دکھ رہا ہے, یہ کس کے ہیں, نبی کے ہیں, رسول کے, اللہ والے کے ہیں, کہ بزرگان دین کے, یا کسی صحابی کے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں میرے بندے, اس کو تم بھی حاصل کر سکتے ہو, اس کو تم بھی حاصل کر سکتے ہو, تم بھی اس جنت میں جا سکتے ہو, اس محل میں جا سکتے ہو. بولیں گے یا اللہ ہم کیسے جائیں گے, ہمارے تو اتنی نیکی نہیں ہے, اتنے اعمال نہیں ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں. بولے تم ان کو معاف کر دو. اللہ اکبر, تم اس کو معاف کر دو, تم یہ جنت میں چلے جاؤ گے. اب وہ خوشی خوشی نہیں, نکو بھائی تمہاری نیکی نکو, لے چلو تمہیں, ہمیں جا رہی جنت میں. اللہ ایسے بھی معاف کرے گا وہاں. اللہ تو معاف کرنے کے لیے بندے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اللہ بولا بندے کتنا گناہ ہو گیا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندے کو کہہ دیجئے کہ تم اگر اپنے نفس کے اوپر کتنا بھی ظلم کیے ہو, تم اسراف کیے ہو, تم جو غیر ضروری اپنے جان کو ادھر ادھر خرچ کر دیے ہو, گناہوں میں, بے حیائی میں, بدکاریوں میں, بدمعاشیوں میں, تو اپنے پوری زندگی خرچ کر دیے ہو, مگر تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دے گا, شرط یہ کہ تم توبہ کر لو. کفار مشرکین کتنے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے تھے, انہوں نے آیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ایسے گناہ ہو گیا, میں ایمان لایا, ایک گنہگار رہوں گا. بولے نہیں, تم ایمان لاؤ, تمہارے گناہ پورے معاف ہو جائیں گے. گنہگار لوگ آئے, بولے نہیں تم توبہ کر لو, اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہی نہیں ہے. ایک واقعہ ہے, بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, 99 آدمی کو قتل کر دیا تھا. کتنے آدمی کو؟ 99 نہ حق قتل کیا. ایسا نہیں کہ حق پہ قتل کیا, نہیں, نہ حق بدماشی. آدمی ہے نا بہت سارے لوگ موج مستی میں ستاتے رہتے ہیں, پڑوسی کو, رشتہ داروں کو, ہے نا, ستاتے رہتے ہیں, ان کی عادت ہی چلتی ہو. تو 99 آدمی کو قتل کیا. اب اس کے اندر احساس ہو گیا بھائی بہت ہوا, میں 99 آدمی کو قتل کیا, 99 آدمی کو قتل کر دیا, اب توبہ استغفار کر لینا, اب زندگی کتنی بچی ہے, مرنا تو ہے. ایک عالم کے پاس گیا, اس زمانے بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے. تو اس وقت کے ایک راہب کے پاس گیا, بولے میں اتنے آدمی کو قتل کر دیا ہوں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, توبہ کیسا کرنا ذرا بتائیے, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. ان بولا بیٹا 100 چوہے کو کھا کر کو بلی حج کرنے چلی, تو توبہ کرنے آیا, تو 99 آدمی کو قتل کر دیا, اب تیرے اللہ معاف نہیں کریں گا. ایسا تلوار نکالا, دان بول کو اس کو بھی مار دیا, اس کو بھی مار دیا. کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. اب اس کے تڑپ تھا, میں کام غلط کر رہا ہوں, احساس تھا اس کو. اور ایک راہب کے پاس گیا, اس کو پوچھا, ان بولا دیکھ بھائی میرے سے زیادہ جاننے والا فلاں گاؤں میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے اللہ والے ہیں, آپ اس کے پاس چلے جاؤ, انشاءاللہ تمہارے توبہ کا اور معافی کا کچھ نہ کچھ راستہ وہاں پر تمہارے لیے مل جائیں گا.
ایسا کیا؟ ہاں اچھی بات، ٹھیک ہے. چلا وہ اللہ والے کے پاس، وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس جا رہے ہیں. راستے میں موت آ گئی، راستے میں موت آ گئی، مر گیا. اللہ اکبر. اللہ سے دیکھیے ارادے اگر پختہ ہو تو کیا کیا نہیں ہوتا ہے. بندہ عمل کرے یا نہ کرے، اگر وہ صحیح ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس کے ارادے کے مطابق اس کو فیصلہ کر دیتا ہے، صرف ارادہ کرنے سے. اب یہاں یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی موت آ گئی، مر گیا. جنت کے فرشتے جہنم کے فرشتے آ گئے. جنت والے بولے میں لے کے جاؤں گا، جہنم والے بولے میں لے کے جاؤں گا، کیونکہ ان 100 آدمی کا قتل کیا، ناحق قتل کیا. اور جنت والے فرشتے بولنے نہیں یہ تو توبہ کرنے جا رہا تھا اس لیے میں اس کو لے کے جاؤں گا. حضرت جبرائیل امین آئے. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جاؤ یہ دونوں فرشتے کے درمیان فیصلہ کرو. حضرت جبرائیل امین، کیا بات ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے. تو ٹھیک ہے ایسا کرو، ادھر کی زمین بھی ناپیں گے، ادھر کی بھی زمین ناپیں گے. یہ جہاں سے چلا تھا اب جہاں مرا ہے، اور وہاں سے جہاں اس کو جانا تھا وہاں سے زمین ناپا جائے. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے اپنے بندے کے اوپر. اللہ نے کیا کیا، جہاں اس کی موت ہوئی تھی اور جہاں جانا تھا اس کا فاصلہ بھی ذرا زیادہ تھا، اور جہاں پر اس کی موت ہوئی تھی جہاں سے وہ نکلا تھا اس کا فاصلہ کم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے زمین کو ناپے، اللہ نے اس زمین کو کم کر دیا، فاصلے کو کم کر دیا. جہاں مرا تھا اور جہاں تک توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کے فاصلے کو کم کر دیا، اور جہاں مرا تھا جہاں سے توبہ کے لیے نکلا تھا اس زمین کے فاصلے کو بڑھا دیا. اور پھر فرشتے اس کو جنت لے کے چلے گئے. یہ حدیث ہے، ایسی ایسی کہانی نہیں ہے، کوئی حکایت بیان نہیں ہو رہا ہے، حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو بندہ نے صرف ارادہ کیا اور ارادے سے وہ کام کر رہا تھا، حالانکہ توبہ استغفار نہیں کیا، ارادہ کیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہم توبہ اس خاص رات میں توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اور انفرادی جو ہے جتنا ہو سکے عبادت کرنے کی کوشش کریں. ایک صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، اس کا ایک میں ترکیب بتا دیتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے چچا آپ ایک عمل بتاؤ کہ آپ اس عمل کو روزانہ کریں. اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ کریں، اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ کریں، مہینے میں ایک مرتبہ نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ کریں، سال میں بھی ایک مرتبہ نہ ہو سکے تو اپنی پوری زندگی میں وہ عمل ضرور کر لینا. اس کی وجہ سے اللہ آپ کے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے. صلاۃ التسبیح کی نماز ہے. اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ 4 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے نہیں، ایک ساتھ 4 رکعت کی نیت کریں گے. اور ہر رکعت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا پڑھیں گے. سوم کلمہ ہے، کلمہ تمجید ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتچ. ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہونا ہے، 75 مرتبہ پڑھنا ہے. اب وہ کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا کہ جب آپ ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے. ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ. اس وقت سورہ فاتحہ سورہ زم پڑھیں گے. اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. کتنے مرتبہ ہوا؟ 25 ہو گئے. رکوع میں جائیں گے، رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. کتنے مرتبہ ہو گئے؟ 35. اس کے بعد آپ رکوع سے جب اٹھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. تو کتنے ہو گئے؟ 45 ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ سجدے میں جائیں گے. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر یہ 10 مرتبہ پڑھیں گے. کتنے ہو گئے؟
55 हो गए। उसके बाद जब सजदे से आप उठेंगे, दूसरा सजदा करने से पहले जो बैठ रहे हैं उसमें 10 मरतबा पढ़ेंगे, 65, और उसके बाद फिर सजदे में जाएंगे और सजदे में सुबहान रब्बिल आला पढ़ने के बाद फिर ये 10 मरतबा पढ़ेंगे। कितने हो गए? 75। टोटल 300 मरतबा पढ़ना है, टोटल 300, हर रकात में 75 मरतबा, 300 हो गए पूरे 4 रकात मिला करके। इस तरीके से 4 रकात की नियत करेंगे और 4 रकात, 2-2 रकात करके नहीं, एक साथ 4 रकात इंशाअल्लाह पढ़िए। हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सलात तस्बीह की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके पूरे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है, पूरे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो बहरहाल ये इस नमाज को पढ़ने की कोशिश करें और दुआ इस्तग़फ़ार करें, कसरत से इस्तग़फ़ार करने की इतनी बड़ी फजीलत है। आप कुरान उठा करके देखेंगे साहब, परेशान हो जाएंगे। हमारे जितने भी जो परेशानियां हैं नहीं, अगर हम इस्तग़फ़ार का जिक्र करेंगे अल्लाह हमारी पूरी परेशानी को दूर करेगा, मगर क्या यकीन के साथ हो। हर परेशानी को अल्लाह दूर करता है जब बंदा इस्तग़फ़ार करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे। नबी हैं, हम तो उम्मत हैं, नबी हैं। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। अल्लाह इस आयत के अंदर बता रहा है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मैं अगले पिछले सब गुनाह को माफ़ कर दिया। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, आपके अगले पिछले सब गुनाह को माफ़ कर दिया हूँ। नबी गुनाहों से पाक, मासूम, फिर भी कितने मरतबा? 70 मरतबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। हमारी तस्वीर बना लें भाई, तस्वीर बना लें इस्तग़फ़ार करने का, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका शय्यन व अना अअलमु व अस्तग़फ़िरुका लिमा ला अअलम। ये 3 इस्तग़फ़ार है, तीनों में से कौन सा भी पढ़िए आप, कौन सा भी पढ़िए। तो इससे इतने बड़े फायदे हैं, इतने बड़े फायदे हैं। आप कुरान उठा करके देखिए, मालूम होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कह रहे हैं, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम, तुम इस्तग़फ़ार करो, तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, बेशक वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। तुम इस्तग़फ़ार करो, तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अब इस बात से हम समझ लेना है, इस बात से हमको समझना है हम कितने गुनाह कर रहे हैं। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम इस्तग़फ़ार करोगे तो मैं आसमान से तुम्हारे लिए बारिश बरसाऊंगा, आसमान के दरवाजे खोल दूंगा, यानी बारिश ही बारिश। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, मैं तुम्हारे लिए आसमान से बारिश बरसाऊंगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल, तुम्हारे लिए मालों का माल तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें मालदार बना दूंगा। व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन, और तुम्हारी औलाद, कसरत से औलाद दूंगा। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए मैं बागीचा बना दूंगा। तुम्हारी जो जमीन है नहीं, उस जमीन को बेहतरीन बागीचा बना दूंगा। वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए नहर को जारी कर दूंगा। अल्लाह वादा फरमा रहा है और कुरान कह रहा है, मेरी आपकी बात नहीं है, कुरान कह रहा है। और कुरान की बात झूठ हो सकती है? नहीं हो सकती है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, तुम तौबा इस्तग़फ़ार करो, तुम इस्तग़फ़ार करते रहो, मैं तुम्हारे लिए बारिश बरसाऊंगा और तुम्हारी जो ताकत है उसमें और इजाफा कर दूंगा, और ज्यादा ताकत दूंगा। वला ततवल्लौ मुजरिमीन, तुम गुनहगार मत बनना है। तो ये अल्लाह का वादा है मेरे भाई, अल्लाह का जो वादा है नहीं, तो ये वादे के ऊपर अगर हम ईमान यकीन के साथ काम करेंगे तो इंशाअल्लाह वो बहुत बड़े फायदे होंगे। तो हम इस्तग़फ़ार करें, इस्तग़फ़ार अगर हम करते रहेंगे, याद रखिए एक दो आदमी इस्तग़फ़ार करने से काम नहीं चलता।
ہم سب استغفار جو استغفار کرے گا اس کا فائدہ ہوگا، مگر اجتماعی شکل میں، جب اجتماعی شکل میں ہر انسان استغفار کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ اب جیسے کہ بارش کا ہونا اگر ایک آدمی استغفار کر رہا ہے تو دوسرے فائدے تو اس کو ملیں گے، مگر بارش سب کو استغفار کرنا ہے، اسی لیے کیا کہا گیا، جب میدان میں جاؤ، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، سب جنگل میں میدان میں جاؤ اور اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، بارش اللہ برسائے گا، استغفار کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی، لوگ پانی کے لیے ترس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں گے؟ گئے میدان میں، چلے گئے، دعا کیے، بارش نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، بولے اللہ کیا بات ہے بارش نہیں رہی، میں تو دعا کر رہا ہوں۔ بولے تمہاری مجلس میں ایک بندہ ہے جو گنہگار ہے، جب تک وہ تمہاری مجلس سے وہ بندہ اٹھ کے نہیں جائیں گا بارش نہیں ہونے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیے، بھائی اٹھ جاؤ، کون ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے؟ کون بندہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے؟ اب جو بندہ تھا اس کو احساس ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے مجلس میں ایک آدمی کا اٹھنا بہت بڑا معیوب ہے بھائی، ہے نہیں؟ مجلس میں اگر اس معاملے کے اندر اگر اٹھ جائے تب وہ بندہ سمجھ گیا میں ہی گنہگار ہوں۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے رویا، اپنے دل میں رویا، اللہ اکبر، دل میں رویا، گڑ گڑایا، اللہ سے معافی مانگا، بارش ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ کیا بات ہے بھائی؟ اللہ نے بولا ایک بندہ گنہگار ہے، وہ جب تک نہیں اٹھے گا تو جب تک بارش نہیں ہوگی، اور پھر اللہ بارش برسا رہا، یہ اللہ کیا مانگ رہا ہے؟ بولے اے موسیٰ، اس بندے نے توبہ استغفار کر لیا، اس لیے میں بارش برسا رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ اس بندے سے مجھے ملاقات کرا دے۔ بولے نہیں، میں ستار العیوب ہوں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہم استغفار کرنے کی کوشش کریں، کثرت سے پڑھے بھائی، ہر معاملے کا حل استغفار کے اندر ہے، ہر معاملے کا حل۔ آپ کے جتنے بھی جو مسائل آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ استغفار کریں گے پورے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال تک بیماری میں رہے، نبی ہیں، رسول ہیں، 7 سال رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمت نوازا۔ تو ہم بھی ہر مسئلے کا حل استغفار کے اندر ہے۔ آپ کو جو بھی مسئلے آ گئے ہیں اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے اور استغفار کرتے رہیے، انشاءاللہ پورے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں لیلۃ القدر کے اندر اللہ کی عبادت کرنے اور اس سے توبہ استغفار کرنے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ للہ لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ الہ العالمین تو غفور الرحیم ہے، الہ العالمین تو سمیع بصیر ہے، الہ العالمین تو علی کل شیء قدیر ہے، الہ العالمین تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، الہ العالمین تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ الہ العالمین ہم گنہگار، خطا کار، سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر تو اپنا فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، اے اللہ منافقین کی منافقت سے بچا، اے اللہ ظالمین کی ظلم سے بچا،
اے اللہ ظالمین کے ظلم سے بچا، اے اللہ ہم سب کے نظر بس سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو نظر بس سے حفاظت فرما، اے اللہ شیطان کی شرور سے، اے اللہ شیطان کی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت نازل فرما، اے اللہ گھر کے اندر خیر و برکت نازل فرما، اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے جان میں مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے اولادوں کے اندر برکت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے اولادوں کے اندر برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں کہیں جو مسلمان پریشان ہے پوری دنیا میں، اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی تکالیف کو دور فرما، اے اللہ ان کو مصیبت سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک کے اندر اے اللہ جو لوگ مسلمان کے جان و مال کے نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے حق میں اگر ہدایت نصیب فرما، نہیں تو انہیں ذلیل و خوار کر دے، اللہ نہیں تو انہیں ذلیل و خوار کر دے۔ الہ العالمین ان کے لوگوں کے اندر نا اتفاقیاں عطا پیدا فرما، اے اللہ ان کے آپس میں اللہ انتشار عطا فرما، اے اللہ انتشار پیدا فرما، اے اللہ انتشار پیدا فرما، اے اللہ ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد اتفاق عطا فرما، اے اللہ اولاد اور ماں باپ کے اندر محبت عطا فرما، اے اللہ بھائی بہن کے اندر محبت عطا فرما، اے اللہ میاں بیوی کے اندر محبت عطا فرما، اے اللہ بھائی کے اندر محبت عطا فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کے اندر اللہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کو غیبت اور چغلخوری سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ غیبت چغلخوری سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ حرام کام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہے اے اللہ ہر کبیرہ گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہر کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں اے اللہ ان سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، اے اللہ ان کی قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ ان کی قبر کو عذاب سے بچا، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ان کے قبروں کو جنت کے باغیچوں، اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی جو مسلمان حیات ہے اے اللہ ان سب کو دین و اسلام پر قائم فرما، اے اللہ موت آئے ایمان بالخیر پر خاتمہ فرما، اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اے اللہ ہم مسلمانوں کو اے اللہ قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت عمل کرنے والا بنا، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوء حسنہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کی اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو تیری اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سب مسلمانوں کو اے اللہ نمازی بنا دے، اے اللہ مسجد میں آنے والا بنا دے، اے اللہ مسجد میں آنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری عورتوں کو بھی نمازی بنا، اے اللہ ہماری عورتوں کو بھی نمازی بنا، اے اللہ ہماری عورتوں کو بھی دین کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تمام مسلمان مرد و عورت اے اللہ سبھی کو دین کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تیرے پیغام کو غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تیرے کلمے کو بلند کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس دنیا کے اندر مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مساجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے خانقاہوں کو حفاظت فرما، اے اللہ جتنے بھی جو لوگ اس دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کے ان کاموں کو قبول فرما لے، اللہ ان کے کاموں کو دین کے کاموں کو قبول فرما لے، یا اللہ العالمین اس رمضان مبارک کے مہینے میں اے اللہ ہم نے قرآن کو سنا ہے سنایا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان قرآن کو سننا اور سنانے کو قبول فرما، اے اللہ نماز تراویح کو قبول فرما، اے اللہ نماز تراویح کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے رکوع اور سجود کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے سجدے کو قبول فرما، اے اللہ
ہمارے فرائض نماز کو قبول فرما، اے اللہ رکوع اور قومہ کو قبول فرما، اے اللہ جتنے بھی فرائض ادا کیے ہیں، اے اللہ سنت ہے، نوافل ہے، فرائض ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان سب کو قبولیت کے درجہ عطا فرما، اے اللہ ان سب کو قبول فرما، اے اللہ ہم جس طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں اے اللہ جس طریقے جیسے بھی عبادت کیے ہیں، اے اللہ تو اپنی فضل و کرم سے ان تمام عبادتوں کو، تمام ذکر و اذکار کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے زکوٰۃ کو قبول فرما، اللہ ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین، فلسطین کے اندر اے اللہ مسلمان کے جان و مال کو نقصان ہو رہا ہے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے بھی مسلمان وہاں شہید ہوئے ہیں اے اللہ ان کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمان جس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں اے اللہ اپنے ملک کے لیے، بیت المقدس کے لیے، اے اللہ تیرے لیے وہ جہاد کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے اس جہاد کو قبول فرما، اللہ ان کے اس لڑنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے اندر صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کو جو جان و مال کے ان کے جو نقصان پہنچا رہے ہیں اے اللہ یہودی، اے اللہ غاصبین ہیں، اے اللہ جو مسلمان کے جان و مال فلسطین کے اندر مسلمان جان مال کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ ان کے حق میں ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت نہیں ہے اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے، اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے، اے اللہ دنیا میں ان کو رسوائی عطا فرما، اے اللہ ان کو دنیا میں رسوائی عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو دنیا میں ذلیل خوار ہونے سے بچا، اے اللہ رسوا ہونے سے بچا، اے اللہ تمام مسلمانوں کو اے اللہ عزت عطا فرما، اے اللہ عزت عطا فرما، اے اللہ اس دنیا میں عزت عطا فرما، اللہ تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، جو نوجوان پڑھ رہے ہیں اے اللہ علم حاصل کر رہے ہیں اے اللہ ان کو علم ترقی عطا فرما، اے اللہ ان کو علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ابھی کچھ دنوں کے بعد ہمارے ملک کے اندر اے اللہ الیکشن ہے، اے اللہ اس الیکشن کے اندر ہم تمام مسلمانوں کو، مرد و عورت کو جو ووٹ ڈال سکتے ہیں اے اللہ ان سب کو ووٹ ڈالنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایک اچھا رہنما چننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس ملک کے لیے، خاص کر مسلمانوں کے لیے اور اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے اے اللہ جو حکمراں بہتر ہے اے اللہ وہ حکمراں عطا فرما، اے اللہ وہ حکمراں عطا فرما، اے اللہ برے حکمراں سے ہم سب کو حفاظت فرما، اے اللہ ظالم حکمراں سے ہم سب کو حفاظت فرما، اے اللہ بدمعاش حکمراں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مسلمانوں کے اور اس ملک کے لیے جو بہتر حکمراں ہے اے اللہ وہ حکمراں ہم سب کے لیے عطا فرما، اے اللہ وہ حکمراں ہم سب کے لیے عطا فرما۔ الہ العالمین، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی جن چیزوں سے اللہ پناہ مانگے ہیں اے اللہ ہم بھی ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ وہ ان تمام چیزوں سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی خیر کی دعا کیے ہیں اے اللہ وہ خیر ہم سب کو بھی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو بھی عطا فرما۔ الہ العالمین، اس دعا کو تو اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل سے قبول فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔